ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ایک کمنٹ میں آیا ہے کہ نفسیاتی بیماری، ڈپریشن اور پریشانی، اس کے کیا علاج ہے، جو آج کل عام طور پر عموم میں ہے کہ ہر بندہ پریشانی اور مسائل میں گھرا ہوا ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں، تو ان کا کیا حل ہے؟ جی، یہ اس کا قرآن و سنت میں اور اکابر کے بزرگان دین کے مجربات میں بہترین بات ہے۔ بنیادی بات سب سے پہلے یہ ہے، سب سے پہلے اس میں جو دیکھیں بنیادی بات، اس کے تو مختلف علاج ہیں۔ نفسیاتی بیماری، انزائٹی، پریشانی اور ڈپریشن، اس کے مختلف علاج ہیں۔ ایک تو سیدھا سادہ علاج ہے کہ سورہ رحمان، سورہ یاسین رات کو خلوت میں ہینڈ اسپیکر جو مائک ہوتا ہے وہ لگا کر کانوں میں اور اس کو سنا جائے مسلسل، اس کو 40 دن، 80 دن، 120 دن اس طرح سنا جائے، مسلسل سنا جائے۔ اور اگر وہ قاری عبدالباسط صاحب کی ہو، بغیر ترجمے کے قرآن مجید ہو، سورہ رحمان یا سورہ یاسین، اس کو سنا جائے۔ ایک تو یہ چھوٹا سا علاج ہے اس کا، لیکن اس کا پھر اس پر چلے کے حساب سے اس کو کرے، ایک دن 2 دن نہ۔ ایک تو یہ علاج ہے۔ دوسرا علاج اس کا ہے کثرت ذکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نص میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر شیاطین کا دشمن ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ اور یہ پریشانی، نفسیاتی انزائٹی اصل میں بیماری نہیں ہوتی، یہ اصل میں شیاطین کی طرف سے مایوسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ انسان مایوس ہو کر، بے بس ہو کر، لاچار ہو کر آخرکار وہ اس طرف آ جاتا ہے کہ یار اب حل ڈپریشن کا ہے، یا انزائٹی یا نفسیاتی ہو جاتا ہے، اس طرح سے اور کرتا ہے، کیونکہ جب اس کو اپنی انتہا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے کوئی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان کی جو قوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوت ایمانی قوت، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ایک کافر جو ہے نا، اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں میں اس کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہے، ایک ہاتھ سے انہوں نے خیبر کو اکھاڑ کر اور مرحب جو جتنا بہت بڑا پہلوان تھا اس کو شکست دے دی انہوں نے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور پہلوان کو گرا کر، وہ واقعہ تو ہوگا مشہور واقعہ، اس کو گرا کر اس کے اوپر سینے پہ بیٹھ گئے، حالانکہ بہت طاقتور تھا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اصحاب رسول پورے جتھوں کے مقابلے میں فرد واحد آ جاتے تھے۔ دیگر اصحاب کا بھی یہی عمل ہے کہ پورا لشکر ہوتا تھا اور یہ صحابہ ایک ہوتے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمانی قوت تھی، ایمان کی وہ طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور بعض صحابہ کرام تو ایسے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کی پختگی اتنی یقین تھی کہ شیاطین ان کے پاس آ کر ان کو صحیح بات بتاتے تھے، شیطان ان کو صحیح بات بتا کے جاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ آیت الکرسی جو ان کو شیطان نے دی۔ تو یہ ایمان کی قوت ہے۔ اور اگر ہم بھی یہ یقین کر لیں کہ ایمانی قوت جو اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ ہے نہیں لیکن ایمان ہے، گناہگار ہے انسان لیکن ایمان ہے اس کے دل میں، تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے برابر بھی کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اپنے گناہوں کی پاکی کرا کے صاف شفاف ہوگا، آخرکار وہ جنت میں جانا ہے۔ تو کامیابی ایمان کی علامت ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کامیاب ہے۔ ایک تو یہ علاج ہے اس کا۔ دوسرا اس کا علاج ہے مراقبہ، میڈیٹیشن، مراقبہ۔ یومیہ جو ہے اپنی عادت بنائے مراقبے کی، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 5 منٹ سے شروع کریں، 10 منٹ، اس کے بعد 15 منٹ، پھر 20 منٹ، آہستہ آہستہ مراقبہ کریں۔ اور مراقبات میں آپ بجائے یہ کہ پورا ایک آپریشن کو بولیں، ایک جملہ بول دیں کہ پازیٹیو انرجی میرے اورا میں آ رہی ہے اور اس کو میں محسوس کر رہا ہوں، اس طرح آپ کا اورا بالکل پازیٹیو ہوتا جائے گا۔ آپ منفی انرجی خود بخود، چاہے وہ شیاطینی مسئلہ ہو، چاہے آپ کا کوئی گھریلو مسئلہ، کچھ XYZ نیگیٹو، ہر کچھ اس میں آ جاتا ہے، وہ خود بخود ہو۔ تو یومیہ آپ کو جو ہے نا طبیعت میں نفسیاتی پن، ڈپریشن، اس میں کیا ہوگا،
آسانیاں پیدا ہوں گی اور آپ کا دماغ کھلتا جائے گا. اللہ پر یقین، توکل، ذکر اللہ، عبادت، ان کی طرف لگا ہوگا. جب اس کی طرف لگا ہوگا تو یہ مایوسی کی جو کیفیت ہے خود بخود رفع ہو جائے گی. مایوسی کی کیفیت خود بخود رفع ہو جائے گی. ایک اس کا علاج یہ بھی ہے کہ دیکھیں جتنی بھی یہ بیماریاں، مائنڈ کی جو بیماریاں ہیں، مائنڈ کی، انسانی دماغ کی، نفسیاتی ہو گئی، ڈپریشن ہو گیا، پریشانی ہو گئی، مایوسی ہو گئی، ان کی ایک بیماری یہ ہے کہ دیکھو ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس پر عمل کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بندہ مجھ پر گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح عمل کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ خیر کا گمان رکھیں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں. حضور نے فرمایا کہ اگر ایک معاملے میں آپ کو شر بھی نظر آ رہا ہے تو اس کو خیر کی طرف موڑیں، اس کو اپنے الفاظ سے، اپنی توجہ سے، اپنی فکر سے اس کو خیر کی طرف موڑیں. حدیث میں آتا ہے کن مغلاقا للشر ومفتاحا للخیر، کہ خیر کے لیے چابی بن اور شر کے لیے تالا بن. تو یہی صفت بتا رہے کہ شر کے لیے تالا کب بنا جائے گا تب، اور خیر کے لیے چابی کب بنی جائے گی. یہ اسی وجہ سے کہ آپ کو کسی بات میں شر نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کے لیے تالا بن جاؤ، اس کو بیان مت کرو، اس کو خیر بیان کرو. حضور نے کیوں فرمایا جھوٹ منع ہے، لیکن 3 موقعوں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے. جہاد میں میاں بیوی کی لڑائی کے درمیان، 2 مومن کو لڑانے کے درمیان جھوٹ بولا، 2 مومن کو آپس میں صلح کروانے کے درمیان جھوٹ بولا جا سکتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہے، ان کو آپس میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مجاہدین میں، جہاد میں یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے خیر کے لیے چابی ہے اور شر کے لیے تالا ہے، کہ نفسیاتی طور پر شیاطین پر، نفسیاتی طور پر باطل پر، نفسیاتی طور پر شیطان پر آپ کا غلبہ حاصل ہو جائے. تو اس پر کیا ہوگا؟ اس طور پر انسان مضبوط ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ طاقتور بنتا جائے گا. تو یہ بھی اس کا ایک عمل ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں اور مراقبے کی عادت ڈالیں، کثرت ذکر کی عادت ڈالیں کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کریں، اور اس حدیث کا مصداق بن جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مجھے پاگل اور مجنون کہیں. ذکر اللہ کا ایسا کرو کہ لوگ اس کو پاگل اور مجنون کہیں، اس حد تک وہ چلا جائے. تو اس سے بھی یہ ساری چیزیں، نفسیاتی پن، ڈپریشن، پریشانی، مایوسی، یہ رفع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا توکل اللہ پر ہو جاتا ہے، اور جس کا توکل اللہ پر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر اللہ جانے اور اس کے کام جانے، اس بندے کے کام پھر اللہ اپنے غیب سے بناتا ہے، اور اللہ اس کے اسباب اپنے غیب سے مہیا کرتا ہے. بعض اوقات تو انسان بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اسباب کیسے ہے، لیکن اللہ عدم کو وجود میں پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. اللہ ہمیشہ بڑا ہے اور اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا مراقبہ، اس کا تصور اگر آپ کے دماغ میں ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مایوسی، یہ ڈپریشن، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوں گی. اس لیے کہ انسان کا مائنڈ بن چاہتا ہے کہ یار اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے، اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے ہر بازی کو. تو اللہ پر بھروسہ یہ انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. تو مائنڈ سائنس، ڈپریشن، مایوسی، نفسیاتی بیماریاں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا اور میں ان کی خدمت کرتا تھا 10 سال، لیکن میں نے اللہ کے رسول کے منہ سے کبھی نہ نہیں سنا. یعنی جو سائل آتا آپ علیہ السلام اس کے حاجت پوری فرماتے تھے. تو اس میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ سے کبھی نہ نہیں کہا، نہ کا لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ نہ سائنس میں یا مائنڈ کی دنیا میں نہ جو ہے یہ منفی کے لیے ایجاد ہوتا ہے، منفی کے لیے بولا جاتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، میں پانی نہیں پیوں گا،
میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ نہ جو ہے یہ منفیت کے لیے بولے جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی لیکن حضور کے منہ سے کبھی نہ نہیں سنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمارے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔